محترم سامعین و ناظرین، میرے سامنے علم حدیث کی روایات کی خرافات کی کتاب بخاری موجود ہے، جس کا کتاب کا نام ہے کتاب بدء الخلق، ابتدا خلق کی شروعات کیسے ہوئی۔ اس کی حدیث ہے 452 نمبر، جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس، ابن مسعود ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ نے فرمایا کہ اقرأنی جبریل، پڑھایا مجھے جبریل نے، علی حرف، ایک حرف پر۔ عبارت پر غور کریں، بخاری کی حدیث کی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لفظ ہے کہ پڑھایا اقرأنی جبریل علی حرف، ایک حرف کے اوپر، فلم ازل، پھر میں ہمیشہ رہا، استزیدہ، زیادتی کا مطالبہ کرتا رہا جبریل سے۔ لفظ پر غور کریں، میں نے جبریل پڑھاتا تھا ایک حرف پہ، تو میں زیادتی کا مطالبہ کرتا رہا کہ یہ ایک حرف کافی نہیں ہے، اور بھی حرف پر پڑھاؤ۔ حتیٰ انتہا الی 7 احرف، اتنے تک میں مطالبہ کرتا رہا، اور وہ میرے مطالبے کے مطابق حرف بڑھاتا رہا الی 7 احرف، جو 7 حرفوں میں مجھے اس نے قرآن پڑھایا۔ حدیث پوری ہوئی۔ اب اس حدیث کے ذریعے روایات کے پیروکار، امامی علوم کے متبعین لوگوں نے، مذہب کے ٹھیکیدار لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ قراءتیں 7 ہیں قرآن کی۔ اقرأنی جبریل علی حرف، پڑھایا مجھے جبریل نے ایک حرف پر۔ یہ غلط کہتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ 7 قراءتوں پر جبریل نے نبی کو قرآن پڑھایا۔ یہ تو حرف کا لکھا لفظ ہے یہاں، اقرأنی جبریل علی حرف، حرف اور چیز ہے، قراءت اور چیز ہے۔ اس حدیث سے گویا کہ قرآن کے اندر تحریف کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تحریف حرف کا مصدر ہے، اور اس مصدر میں یہ معنی ہے کہ حرف اور چیز ہے، اور قراءت اور چیز ہے۔ قراءت کی معنی ہے پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا ڈھنگ۔ تو حرف کی معنی یہ ہے کہ حرف ہی تبدیل ہو جائے۔ قراءت میں حرف وہی سالم ہوتا ہے، اس کے ادائیگی مختلف انداز سے ہوتی ہے، اس کو قراءت کہا جاتا ہے۔ اقرأنی علی حرف، ایک حرف پر جبریل نے مجھے پڑھایا، فلم ازل استزیدہ، میں وہ مطالبہ کرتا رہا کہ ابھی اور حرف بھی بتاؤ، اور حرف بھی بتاؤ، اور حرف بھی۔ نبی جبریل کو گویا کہ رہنمائی کر رہا ہے، یا درخواست دے رہا ہے، یا مطالبہ کر رہا ہے، یہ تو نے ایک ڈھنگ سے پڑھایا، لیکن ڈھنگ بھی مانا نہیں ہے۔ ڈھنگ میں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا انداز قراءت کا، پڑھنے کا، لیکن یہ بخاری کا لفظ ہے علی حرف، مجھے حرف ایک پڑھایا تو میں نے زیادہ مطالبہ کیا، پھر دوسرا پڑھایا، پھر زیادہ۔ یہ نبی کے نام سے کہہ رہا ہے کہ مانا نبی خدا کی رہنمائی کر رہا ہے، جبریل کی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ تو ایک ہے، اور حرف بتاؤ، اور حرف بتاؤ، اور حرف بتاؤ۔ تو یہ اللہ کو کہہ رہا ہے، جبریل کو کہہ رہا ہے نبی کہ یہ ایک حرف ہوا، مجھے اور بھی پڑھاؤ۔ تو مانا کہ یہ تحریف قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہے معرفت رسول کے۔ بخاری اس حدیث کے اندر تحریف قرآن کی روایت لایا ہے، اور وہ تحریف بھی جبریل کو نبی کہتا ہے یہ تو ایک پڑھایا نا، دوسرا حرف بتاؤ، تیسرا بتاؤ، چوتھا، اتنے تک جو اس نے مجھے 7 حرف پر قرآن پڑھایا۔ اب 7 حرف میں قرآن پڑھانا
کیا تو بات ہے کہ نبی جیسے کہ اللہ کی بات کو قبول نہیں کر رہا، اللہ سے زیادہ حرفوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرأت کا لفظ یہاں نہیں ہے، قرأت کا مادہ اور ہے، حرف کا مادہ اور ہے۔ قرأت کے لفظ قاف، را، حمزہ، تے، اور حرف کے لفظ ہیں ہا، را اور فا۔ حرف کے معنی ہے تبدیل کرنا، مٹانا، اس کی جگہ کوئی اور چیز لانا۔ قرأت کی معنی ہے پڑھنا۔ تو قرآن کے اندر تحریف کا دروازہ جو کھولنا چاہتے ہیں یہ علم حدیث والے، اس دروازے کھولنے کے لیے بہتان لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر کہ اس کو جبریل پڑھاتا تھا تو وہ مطالبہ کرتے تھے یہ تو ایک حرف سے پڑھایا، دوسرے سے بھی پڑھاؤ، تیسرے سے بھی پڑھاؤ۔ اس موضوع کی اور بھی حدیث ہیں، وہ حدیثیں ابو داؤد میں بھی ہوں گے اور حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہوں گی۔ میں نے صرف بخاری سے یہ کتاب چنی ہے کیونکہ ان ملاؤں نے، ان حدیث کے پیروکاروں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، سب سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد بخاری کتاب ہے۔ تو بخاری کا یہ حال ہے کہ نبی کے نام سے تحریف قرآن کروا کر رہا ہے اور اس کا یہ حدیث بنا کے آپ کو پتہ دے رہا ہے کہ نبی نے 7 حرفوں میں جدا قرآن کا مطالبہ کیا جبریل سے۔ اب تو یہ لاہوری اہل حدیثوں نے سینکڑوں تک اس کو یعنی قرأت کے بہانے سے حرفی ملاوٹ کے سینکڑوں یعنی تعداد قرآن بنانے کی دعویٰ کی ہے، کیونکہ یہ جو راوی ہیں مثال 4 ہیں 5 ہیں، ایک ایک کے نام سے پھر 7 کی ضرب دیتے گئے، حساب بڑھاتے گئے، تو یہ 7 کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا۔ ان کے اوپر وہ جو گورنر تھا سلمان تاثیر نے، اس نے وزیر مذہبی امور پنجاب سے نوٹس دلایا تھا کہ تم یہ لوگ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا خاک جھاڑی کہ ہم یہ ریسرچ کا کام ہے، سعودی حکومت ہمارے یہ حرفی ملاوٹ والے نسخے چھپوائے گی۔ سعودی حکومت چھپوانا، سعودی ہے کافروں کے قبضے میں، سعودی ہے برطانیہ امریکہ کے قبضے میں، اس کا دھندا ہے قرآن کے اندر تحریف کرنا۔ تم ان کے ورکر ہو، تم ان کے تنخواہ خور ہو، تم ان کے کہے پر قرآن کے ملاوٹی نسخے بناتے جاؤ گے، وہ چھپواتا جائے گا۔ تو یہ کون سا تمہارا دلیل ہوا؟ سعودی نے کیا تو کیا سعودی کافر نہیں ہو سکتا؟ سعودی نے کفر نہیں کیا، اس نے جو قرآن چھاپے ہیں وہ بھی اس نے کفر کیا ہے۔ اس کے کرائے کے ملا وہاں بیٹھے ہیں، مکتبہ الفہد کے نام سے انہوں نے مکتبہ بنایا ہوا ہے اور وہ قرآن چھاپ رہے ہیں۔ ہمیں اس کا نسخہ البوزی نیٹ پر مل چکا ہے، جس کے اندر جو تحریف ہے معنوی تو کیا حرفی تحریف کے کئی یعنی سینکڑوں حروف انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائے ہیں۔ اس پر میں نے مضمون لکھا کہ اس طرح سے قرآن کے معنی بھی ہر زبان میں معنی بدل جاتی ہے، خالی عربی میں حرف بڑھانے یا کم کرنے سے معنی نہیں بدلتی، ہر زبان میں۔ اردو میں حرف بڑھاؤ تو معنی بدل جائے گی، پنجابی میں حرف کم کرو یا بڑھاؤ معنی بدل جائے گی، تو عربی میں بھی اس طرح بدل جاتی ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ اس نے خود جبریل کو کہا تھا کہ یہ تو ایک حرف تو نے پڑھایا ہے، دوسرے حرف میں پڑھایا، دوسرے میں پھر جبریل نے پڑھایا، تو نبی نے کہا کہ اور بھی بڑھاؤ، اسے 2 حرف سے بجائے، اس پر یہ کافی نہیں ہے۔ پھر اس نے تیسرا بڑھایا، پھر نبی نے مطالبہ کیا، حالانکہ یہ گویا کہ حدیث کا لفظ ہے کہ حتیٰ انتہا الی 7 احرف، اتنے تک جو انتہا کی جبریل نے 7 حرفوں تک، مانا جبریل نے 7 قرآن نبی کو دیے، 7 حرفوں والے قرآن، یعنی ایک ایک حرف والا قرآن جبریل نے دیا نبی کو، تو 7 قرآن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک ہے، نبی سے اعلان کرایا اللہ نے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ ایک قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ ڈراؤں میں تم کو اور ان کو بھی جن تک یہ کتاب پہنچے۔ تو قرآن ہاذا واحد کے لیے اشارہ ہے،
حاضہ کے مشار الیہ ایک ہے، حاضہ جمع کے لیے نہیں آتا ہے، جمع کے لیے دوسرا اسم اشارہ ہے۔ تو حاضہ ایک قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے۔ یہ تو ہوئی بات سورۃ انعام کی 19 نمبر آیت کی، اور سورۃ یونس 10 نمبر سورت آیت نمبر 15 کے اندر ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا۔ یہ مشرکوں کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام نے ایک قرآن دینا چاہا ان کو، تو مشرکوں نے کہا، وہ مشرکوں کا تعارف بھی قرآن کرا رہا ہے کہ الذین لا یرجون لقاءنا، جن میں دم نہیں تھا ہمارے سامنے آنے کے۔ وہ اتنے مجرم اور منکر تھے جو ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی ان کو۔ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ تو نے ایک قرآن دیا ہے، دوسرا دے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے سوا اور دوسرا دے۔ یہ میں سامعین کو، ناظرین کو اپیل کروں گا کہ اس آیت پر سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 پر غور کریں کہ یہ مطالبہ کہ یہ قرآن تو نے دیا ہے، اس کے سوا کوئی اور دے، یہ مشرکوں کا مطالبہ ہے۔ محمد رسول اللہ جبریل کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سوا، جبریل کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور بھی دے، اور بھی دے، اور بھی دے۔ نبی سے 7 قرآن کے مطالبے انہوں نے اس حدیث میں لکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مطالبہ مشرکوں کا تھا جو نبی کو کہتے تھے کہ ائت بقرآن غیر ھذا۔ قرآن ایک تھا، وہ نبی کو کہہ رہے تھے اس کے سوا کوئی اور دے۔ تو یہ چیز جو ہے مشرکوں کے مطالبے کی، امام بخاری نے نبی کے اوپر تھوپ دی کہ اس نے جبریل کو کہا کہ اس کے سوا کوئی اور دے۔ اقرانی جبریل علی حرف فلم ازل، پھر فلم ازل استزیدہ، میں ہمیشہ رہا کہ مطالبہ کرتا رہا اس سے زیادہ دینے کا۔ استزیدہ، بڑھاؤ اور بھی بڑھاؤ اور بھی بڑھاؤ، 7 تک نبی مطالبہ کرتا رہا۔ یہ مطالبہ نبی کا نہیں ہے، یہ مشرکوں کا ہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 بتاتی ہے کہ مشرک نبی کو کہتے تھے کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کو چھوڑو اور دو، اس کو چھوڑو اور دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ علم حدیث جو ہے نبی کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ جس نے یہ حدیث نوٹ کر لیں، کتاب بدء الخلق بخاری کی کتاب ہے، اور 452 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر گویا کہ انہوں نے نبی سے مطالبہ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اقرانی جبریل علی حرف، علی قراءۃ کا لفظ نہیں کیا۔ مثال کی بات، ہمارے دوست لوگ دوستی کہیں، ان کو کیا کہیں، بھولے بھالے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم الزام نہیں لگاتے، وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ 7 قراءتیں ہیں۔ بھئی قراءتیں 7 یہ سازش کے طور پر مشہور کی گئی ہے، لیکن تمہاری قراءت دینے والا گرو جو تمہارا بخاری ہے، وہ قراءت کا لفظ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے حرفن۔ اقرانی جبریل علی حرف، ایک حرف مجھے جبریل نے پڑھایا تو میں نے زیادتی کا مطالبہ کیا، اتنے تک جو 7 حرف 7 حرفوں میں۔ تو یہ تحریف حرفی، تحریف لفظی ہو گئی، وہ بھی بخاری کے حوالے سے قرآن کے اندر، جبکہ قرآن ایک ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، قرآن کا ایک حرف اپنی جگہ نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں ہٹایا جا سکتا، نہیں بدلا جا سکتا۔ تو قرآن کے اندر جو تحریف انہوں نے قراءت کے نام سے کی ہوئی ہے، یہ کفریہ کام ہے، یہ بخاری کافر ہے، یہ مجوسی ہے، یہ بت پرست ہے جو نبی کے نام کی حدیث بتا رہا ہے، بنائی ہے بخاری کے اندر کہ عرضت علی النار وانا اصلی،
میں نبی کے نام حدیث بنائی ہے بخاری نے کہ میرے سامنے آگ پیش کی گئی وَأَنَا أُصَلِّي، اس حالت میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی نبی کو آتش پرست اس نے ثابت کیا، تو یہ کون سا مسلمان ہو سکتا ہے بخاری؟